دنیا میں کامیابی ذہانت کی جاگیر نہیں بلکہ یقین اور بڑی سوچ رکھنے والوں کا انعام ہے، اور یہی وہ بنیادی پیغام ہے جو ہمیں دا میجک آف تھنکنگ بگ میں ملتا ہے، جہاں ڈیوڈ جے شوارٹز ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھاتے ہیں کہ انسان کی اصل حد اس کی قابلیت نہیں بلکہ اس کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی خود کو کم سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے۔ اس لیے کامیابی کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود کو کمتر سمجھنے کی بیماری سے باہر نکلیں، اپنی گفتگو، اپنے خیالات اور اپنے رویے کو بڑا بنائیں، کیونکہ ہم جیسے الفاظ بولتے ہیں ویسی ہی سوچ بناتے ہیں، اور جیسی سوچ بناتے ہیں ویسی ہی زندگی تشکیل دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر خوف کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ تو ایک ذہنی کیفیت ہے جو عمل کرنے سے پہلے ہی ہمیں روک دیتی ہے، اور اس خوف کا علاج صرف اور صرف اس عمل پر عمل پیرا ہونا ہی ہے۔ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور جب اعتماد پیدا ہوتا ہے تو سوچ خود بخود وسیع ہونے لگتی ہے۔ بڑی سوچ رکھنے والا شخص مسائل کو دیوار نہیں سمجھتا بلکہ راستہ سمجھتا ہے۔ وہ بہانے تلاش نہیں کرتا بلکہ حل تلاش کرتا ہے۔ وہ ناکامی کو انجام نہیں سمجھتا بلکہ سیکھنے کا ایک مرحلہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کامیاب لوگ مکمل کامل نہیں ہوتے، مگر وہ رکنے والے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی کمزوریوں کو اپنی پہچان نہیں بناتے بلکہ اپنی قوتوں کو بڑھاتے ہیں۔ شوارٹز ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ اپنی زبان بدلنی ہوگی۔ چھوٹے لفظ جیسے مشکل، ناممکن، میرے بس کا نہیں، ایسی سوچ آپ کی سوچ کو سکیڑ دیتی ہے، جبکہ ممکن ہے، میں سیکھ لوں گا، میں کر سکتا ہوں، اس جیسے الفاظ آپ کے اندر ایک طاقت، ایک تحریک پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ خود کو ذہنی طور پر اس مقام پر دیکھتے ہیں جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ پہلے ہی اپنی سوچ میں کامیاب ہوتے ہیں، پھر حقیقت میں بنتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہمیں ایک اہم سوال دیتے ہیں: اگر میں ناکام نہ ہو سکتا تو میں کیا کرتا؟ یہ سوال انسان کو اس کے خوف سے آزاد کرتا ہے اور اس کی اصل خواہش سامنے لے آتا ہے۔ بڑی سوچ رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ غیر حقیقت پسند بن جائیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے امکانات کو محدود نہ کریں۔ آپ اپنے اہداف طے کریں اور پھر انہیں چھوٹے چھوٹے عملی اقدامات میں تقسیم کر کے مسلسل آگے بڑھتے رہیں۔ مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ ماحول اور لوگ ہماری سوچ پر ایک گہرا اثر ڈالتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو حوصلہ دیتے ہوں، تعریف کرتے ہوں اور آپ کے اندر اعتماد پیدا کرتے ہوں، کیونکہ تعریف دلوں کو جیتتی ہے اور تنقید حوصلوں کو توڑ دیتی ہے۔ ایک لیڈر وہی بنتا ہے جو دوسروں میں اہمیت کا احساس پیدا کرے، جو لوگوں کو یہ یقین دلائے کہ وہ قیمتی ہیں، اور جب آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو وہ آپ کو دل سے مانتے ہیں۔ کامیابی کا ایک اور اصول یہ ہے کہ مصروف رہنے کے بجائے مؤثر رہیں۔ اپنی سوچ کو واضح رکھیں، اپنی ترجیحات کو طے رکھیں اور اپنے وقت کو مقصد کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ بڑی سوچ صرف خواب دیکھنے کا نام نہیں بلکہ منظم عمل کا نام ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ خود کو بڑا سمجھیں، اپنی شخصیت کو باوقار رکھیں، اپنے چلنے، بولنے اور فیصلہ کرنے کے انداز میں اعتماد لائیں، کیونکہ دنیا آپ کو ویسا ہی سمجھتی ہے جیسا آپ خود کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ خود کو معمولی سمجھیں گے تو دنیا بھی آپ کو معمولی ہی سمجھے گی، لیکن اگر آپ خود کو اہم سمجھیں گے تو دنیا بھی آپ کو اہمیت ہی دے گی۔ اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا معیار آپ کی سوچ کے معیار سے طے ہوتا ہے۔ آپ کے خوابوں کی وسعت ہی آپ کی کامیابی کی حد کو مقرر کرتی ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو خوف سے آزاد کریں، خود اعتمادی پیدا کریں،
مثبت زبان اپنائیں، بڑے اہداف مقرر کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ہر دن خود سے سوال پوچھیے، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی زندگی کا دائرہ وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قسمت بدلنے سے پہلے یقین کو بدلنا پڑتا ہے۔ حالات بدلنے سے پہلے زاویہ نظر بدلنا پڑتا ہے، اور جب انسان اپنے اندر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ چھوٹا نہیں سوچے گا تو پھر دنیا بھی اس کے لیے چھوٹی نہیں رہتی۔ کامیابی کسی خاص طبقے کا حق نہیں، بلکہ ہر اس شخص کا حق ہے جو اپنے ذہن میں دیواروں کی جگہ دروازے بنانا سیکھ لیتا ہے، اور یہی بڑی سوچ کا اصل جادو ہے۔